نحمده ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سامعین محترم، میں نے سورہ الفرقان کی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ 19واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے عباد الرحمن، میرے بندے جب میرے بندے بن جاتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، میرے نبی کا دامن پکڑ لیتے ہیں، تو ان میں یہ ایسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ معاشرے کے ایک معزز، مفید اور باوقار شہری بن جاتے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تمہارا کیا حال ہے اور ان کا کیا حال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعہ ہم نے سورہ الفرقان کی 5 آیات پر بات کی تھی اور 3 صفات بیان کی تھیں مومنوں کی۔ آج بھی 3 صفات ہیں کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اس میں یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک ہے کیا، پھر آگے بات سمجھ آئے گی۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ مخلوق خالق کی صفات میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ مثلا اللہ عالم الغیب ہے، کیا مطلب؟ وہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ پتے پتے سے آگاہ ہے۔ اس کرۂ ارض پر مخلوقات جو ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کائنات، یہ بات اس کے علم میں ہے۔ وہ حاضر ناظر ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ہو۔ وہ تو ساری کائنات اس کے سامنے ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سمندر میں فلاں مچھلی نے
اتنے انڈے دیے ہیں۔ یہ بات مخلوق میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کے حضرات میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ وہ مدبر الامر ہے، اس پوری کائنات کا نظام خود چلا رہا ہے۔ اس کے انتظام میں کوئی بھی داخل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں، اس کے لاشعور میں شرک نہیں ہے۔ انسان فطرت کے لحاظ سے مشرک نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے آپ کے سامنے، بڑی تاریخی مثال ہے، بڑی مشہور مثال ہے کہ جب ابرا نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر وہ یمن سے آیا تھا، 60,000 کا۔ 60,000 تو پورے مکہ کی آبادی نہیں تھی، مکہ کی پوری آبادی بھی اتنی نہیں تھی۔ تو بڑا مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرے اونٹ تو مجھے دے دو، یہ تو میرے ہیں، یہ جس ہستی کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ چنانچہ مکہ والے سارے اپنا بال بچہ لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے، اپنے خاص فضل سے ابرا کو تہس نہس کر دیا، اس کے سر لشکر تہس نہس کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ کے لوگ جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا خانہ کعبہ میں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ کو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا ہے، یہ ہمارے بت نہیں بچا سکتے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 10 سال تک انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ مکہ کے مشرک جنہوں نے کہ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، انہوں نے اس واقعے کے بعد 10 سال تک بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے لاشعور میں بت پرستی نہیں ہے، وہ ایک وقتی فائدے کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے، وقتی فائدے کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ عجیب بات ہے، انسان کا پیدا کرنے والا خالق وہ اس کرۂ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے، اللہ کے انبیاء نے سب سے بنیادی مسئلہ کیا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی توحید کیا ہے۔ سارے پیغمبروں نے، سارے انبیاء نے یہ پہلی بات جو تھی وہ انسانوں کو بتلائی کہ اللہ تعالیٰ بعد لا شریک ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ جتنا یہ بنیادی مسئلہ ہے، جتنی یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اتنا ہی انسان ہر زمانے میں گمراہ رہا ہے۔ یہ اللہ کو قرآن میں بتاتا ہے کہ تھوڑے لوگوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لائے، وہ
اکثر گمراہ ہی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی تو بات کہہ رہے تھے۔ ان سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے تھے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے تھے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے تھے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے تھے، یہی تو بات وہ کر رہے تھے۔ اے لوگوں، اس کائنات کا خالق اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی پوجا کرو، وہی مشکل کشا ہے، وہی عاجز روا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کیا؟ آپ کو سخت تکلیفیں دیں، آپ کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یاد میں یہ فرما رہا ہے کہ تم کیسے عقل کے اندھے ہو؟ میرے نبی کی بات تو سنو، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے حقائق بیان کر رہا ہے، تم سے کوئی مطالبہ تو نہیں کر رہا۔ اور پھر یہ دیکھو کہ جو لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں کیسا انقلاب آ جاتا ہے، وہ کیسے اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان شرک کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ کی توحید اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، پتہ پتہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پھر بھی شرک کیوں کرتا ہے؟ وہ ذرا حالات کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو اس میں ان لوگوں کا بڑا مفاد ہوتا ہے جو لوگوں کو شرک کی طرف لاتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ مکہ والوں کو کیا مفاد تھا؟ ان کا یہ مفاد تھا کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ہم تو اس مکے کے اس بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو پروت ہیں، یہاں نذرانے آتے ہیں، دولت آتی ہے وہ ہم لیتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ پھر امیر اور غریب کا فرق ہم نہیں رکھیں گے، ہم میں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں بڑا سردار ہوں، بڑا آدمی ہوں۔ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی، ان کا مفاد تھا۔ میں آج کی مثال دیتا ہوں کہ بعض عیار اور چلاک لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، لیکن لالچ ہے، لوگ قبروں پر نذرانے چڑھاتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو صاحب قبر ہے نا، قبر کے اندر دفن ہے، یہ بڑا کمال کا بندہ ہے، یہ تمہاری باتیں سنتا ہے، تم چڑھاؤ، پیسے دو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ کا دین، اللہ کا یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ صاحب قبر اچھا تھا، ٹھیک ہے، اچھا تھا، جیسا بھی تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست۔
وار آنے والے کی بات نہیں سنتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے کہ اللہ کا فرماتا ہے قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں بیک وقت اپنی زبان میں، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی اردو میں، کوئی فرانسیسی میں، بیک وقت اس کو پکارنا شروع کر دیں تو وہ سب کی سنتا ہے، اسے کوئی غلطی نہیں لگتی کہ فارسی میں کون کہہ رہا ہے تو عربی میں کون کہہ رہا ہے۔ وہ اتنا علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تمہارے اشارہ کے قریب ہوں، اس سے بھی قریب ہوں۔ تو عجیب بات ہے، ایک ہستی جو میں فرما رہی ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ یہاں سوال نہیں ہے کہ وہ صاحب قبر کس معیار کے آدمی تھے، اللہ کے ولی ہوں گے، بڑے نیک آدمی ہوں گے۔ اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس راضی ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں؟ وہ انسان جو ہے فطرتاً، یہ اللہ ہی فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، یہ اجرت پسند ہے، بعض کا چھوٹے نفع کے لیے شارٹ کٹ جاتا ہے۔ پیر صاحب آئے ہیں جی ٹھیک ہے انہیں نذرانہ دے دو، خوش ہو جائیں گے۔ وہ پیر صاحب اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیر صاحب کے اختیارات میں کیا ہے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے۔ یہ بات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی اس کا محتاج ہوں، تم بھی اس کے محتاج ہو۔ یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ سامعین کرام، جو توحید ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس پر ایمان لانا تو بنیادی فرض ہے نا، لیکن ہماری عملی زندگی میں مثلاً اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ساری دنیا اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ نہ پہنچانا چاہے تو ہمیں نقصان ہی پہنچا سکتا۔ سارے لوگ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ نہ چاہے تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہم نفع اور نقصان کے لیے کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرتے ہیں جو ہمیں اس کی غلط بات مان لیتے ہیں کہ شاید یہ پیر صاحب ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، شاید یہ ہو جائے، تو عجیب بات ہے۔ یہ اللہ کی توحید جو ہے یہ آدمی کو بڑے وسوسے، بڑی غلط باتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، آدمی میں جرت پیدا کرتی ہے، آدمی کے کردار میں استقلال اور پائیداری آتی ہے، وہ بہادر بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں، صحابہ کرام کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی،
اور کفار کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ہمیشہ ہی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جو مسلمان تھے ہمیشہ کامیاب رہے، انہیں موت کا خطرہ نہیں تھا، ڈر نہیں تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر شہید ہو گئے تو شہید ہو جائیں گے، اگر بچ گئے تو غازی بن جائیں گے، خطرہ کس بات کا؟ یہ ہماری زندگی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے دی ہے، ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس کا کرم ہے کہ ہماری زندگی کو وہ قبول فرما لے۔ ہم تو گزو کر رہے ہیں اس کے کلمے کے لیے۔ تو وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ ہی کامیاب رہے، ہمیشہ کامیاب رہے۔ بہرحال یہ توحید کی بات تھی۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو حق کے بغیر قتل نہیں کرتے۔ یہ دوسری یعنی پانچویں خوبی کہہ لیں۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ حق کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ تغدو کر رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں کفار ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ سے قتل کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ اگر ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا آدمی تو اس کو سزا تو ملے گی نا، پھانسی چڑھے گا، یہ حق ہے۔ اگر ایک آدمی فساد پھیلاتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، تو اس کو قتل کرنا حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ حق کے بغیر وہ ایک حدیث ہے نا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور چھٹی خوبی کیا ہے؟ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ زنا بھی نہیں کرتے، پاک دامن ہوتے ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، وہ سارے اس محرکات سے اور اسباب سے دور رہتے ہیں جو محرکات زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کمال کی بات کی ہے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے کہ تم نے بڑے گناہ کیے ہیں نا، شرک بھی کیا تھا، قتل بھی کیے تھے، زنا بھی کیا تھا، بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اگر تم نے توبہ کر لی ہے، میرے سامنے جھک گئے ہو، پچھلی ساری چیزوں سے اجتناب کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، توبہ کر لی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرے گا، یہ کمال کی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ بڑا عظیم الشان یہ دعویٰ ہے، میں نہ صرف تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا بلکہ تمہارے جو جتنے گناہ کیے ہیں ان کو میں مٹا دوں گا، رائٹ آف کر دوں گا۔ کمال کی بات ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے تھے اب تم میرے در پہ آ گئے ہو، جھک گئے ہو، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت پکڑ لیا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا صحابی دور بیٹھا بڑا مغموم تھا، اس پر نگاہ پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سے پوچھا کہ تم کیوں غمزدہ ہو، کیا بات ہے؟ تو بوڑھا تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں پہلے کافر تھا
اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا، پچھلے گناہ میرے کدھر جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھی اور فرمایا کہ تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے گا، وہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تم کیوں مغموم ہوتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ پہلے وہ کلمہ گو تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے، تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے کفر کی سرحد کو پار کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو ہمارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ انہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد سے نکلا نماز پڑھنے کے بعد، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا تو میرے دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے بڑا جرم کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میرے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا، اسے بھی میں نے مار دیا ہے، اب میں سوچتی ہوں میرا کیا بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بیوی چلی جا، تیرا کچھ نہیں بن سکتا، تمہیں سزا ملے گی، اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو پھر میرے پاس آ گئی ہے۔ تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھتے تھے میں کسی کو خواب آیا تو سنا دو، کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کر دیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے یہ کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہا تیرا اب کچھ نہیں بن سکتا، تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے، چلی جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ اللہ عالمین نے شفیع المذنبین، جن کی شفاعت کا ہمیں سہارا ہے، آپ نے یہی آیات تلاوت کی تو فرمایا ابو ہریرہ تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، اس کو مایوس کر دیا ہے، اس کو تلاش کرو اور میرا پیغام اس کو پہنچا دو۔ دوسرے دن اتفاق سے وہی پھر عورت آئی، بڑی مغموم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، خوشخبری سنائی اسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو توبہ کر لے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، تو بخش دی جائے گی۔ تو بڑی خوش ہوئی، بڑی خوش ہوئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے دنیا میں یہ اپنے گناہ کی معافی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تین خوبیاں آج بیان ہوئی ہیں، تین پچھلے جمعہ بیان ہوئی تھیں، ہم بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سچی بات یہ ہے جب خبرات پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، موجودہ معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں، کس طرح لوگ
چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب وہی دین سے دوری ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے نا۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں سے بہت آدمی جو ہے وہ صحیح راستے پر بھی چل رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس معاشرے میں ظلم کر رہے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ کے قرآن نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، اللہ کرے وہ ہم میں بھی آ جائیں، ہم ہی اس کے بندے ہیں، اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ صفات آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی صفحہ میں آ جائیں، مہربانی کر کے۔